ساری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی، اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی، اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا، وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا۔ عرب معزول کر دیے گئے۔ 1258 میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہوبالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا۔ جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام لے آیا۔ اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا۔ That happened in the mid 13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298۔ اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے۔ اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری، انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی۔ ترکان صفوی، ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی۔ ترکان عثمانی، اناطولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا، ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے۔ ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے۔ پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا۔ جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم۔ یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی۔ خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد پھر زوال آیا۔ سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی۔ زوال آتا ہے، ہر کمال راہ زوال ہے۔ یہ جو ہمارے دو دور عروج آئے، ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا، اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر، جبل الطارق کے ذریعے سے، طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا، پورا، موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا، پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسلا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی، ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے۔ یہ 732 کا واقعہ ہے۔
حضور کے انتقال کے 100 برس بعد 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا HOSSA، وہ ایمان لے آیا۔ اس نے دیکھا آ رہا ہے یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پورا آئیبیرین پیننسولا ان کے سامنے جو ہے وہ پامال کر چکے ہیں۔ وہ اسلام لے آیا، اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا۔ بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرینیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے۔ بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس، ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن اور سینٹرل یورپ کے لوگ آئے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور، پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی، اتنی متشدد تھی، سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام، کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں، آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے، لیکن یہ لوگ آتے تھے۔ اسپین کے بالکل ساتھ فرانس ہے، اس کے ساتھ جرمنی ہے، اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے، ان 3 ملکوں کے نوجوان آتے تھے۔ یونیورسٹیز آف تولیتلا، یونیورسٹی آف کارڈووا قرطبہ، یونیورسٹی آف گراناڈا غرناطہ، یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے۔ اسی کے تحت، اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی، چھوڑو مذہب کو، ہٹاؤ ان کو۔ اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائے۔ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، مائنیوٹ مائنورٹی ہیں۔ اگر مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ، ریاست علیحدہ، تو ہم بھی مکمل شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں ہمارے۔ یہ انہیں سوٹ کرتا تھا۔ پھر انہوں نے پوپ کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر، ہر نوعیت کا حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے 2 حصے کیے، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا، اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دیا، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلہ کار بنایا۔ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر دیا۔ اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک۔